بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو ایک چڑیا اور اللہ کے ولی کا سچا واقعہ سنانے جا رہی ہوں کہ ایک چڑیا نے اللہ کے ولی کو رزق اور دولت کا کیا راز بتایا۔ اس لیے اگر آپ رزق یا دولت کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں یا آپ دولت مند ہونا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ہر جاندار نہ صرف اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے بلکہ وہ اپنے اپنے طریقے سے اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، اور اس چیز کی دلیل ہمیں قرآن پاک سے یوں ملتی ہے کہ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نہ صرف جانوروں کی بولی سمجھ سکتے تھے بلکہ آپ جانوروں سے بات چیت بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کا واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور ولی تھے، اللہ تعالیٰ نے بابا فرید کو یہ نعمت بھی عطا فرمائی تھی کہ آپ نہ صرف جانوروں کی بولی سمجھ سکتے تھے بلکہ بابا فرید چڑیوں سے خاص کر کے بات چیت بھی کیا کرتے تھے۔ بابا فرید کو بچپن سے ہی چڑیاں بہت زیادہ پسند تھیں، اور آپ کی یہ عادت تھی کہ آپ اپنے کھانے سے کچھ نہ کچھ بچا کر چڑیوں کو ضرور ڈالا کرتے تھے۔ اگر آپ چاول کھاتے تو کچھ چاول کا حصہ بچا لیتے، اور اگر آپ روٹی کھاتے تو روٹی کے کچھ ٹکڑے کر کے چڑیوں کو ڈال دیا کرتے تھے۔ ایک بار پاک پٹن میں بہت زیادہ خشک سالی پڑی۔ خشک سالی پڑنے کی وجہ سے فصلیں بھی مرجھا گئیں اور بہت سے جانور اور پرندے مرنے لگے۔ جب بابا فرید نے یہ دیکھا کہ پرندے مر رہے ہیں تو بابا فرید کو اس چیز کا بہت زیادہ دکھ اور صدمہ پہنچا۔ اب بابا فرید کیا کرتے کہ اپنے کھانے کا آدھا حصہ خود کھا لیتے اور آدھا حصہ پرندوں کو ڈال دیتے، یہاں تک کہ گھر میں موجود اناج پڑا ہوتا وہ اناج بھی پرندوں کو ڈالنے لگے۔ جب بابا فرید کی والدہ نے یہ سب کچھ دیکھا تو انہوں نے بابا فرید کو سمجھایا کہ اگر ہم اپنا سب کچھ پرندوں کو ڈال دیں گے تو ہمارے لیے کچھ نہیں بچے گا، اور اس کے بعد ہم کیسے گزارا کریں گے۔ والدہ کے منع کرنے کے بعد بابا فرید بہت زیادہ غمزدہ ہو جاتے ہیں اور اپنی گھر کی چھت، لیکن چڑیا کے علاوہ جتنے بھی پرندے ہیں، کوا ہو یا چیل وغیرہ، اگر انہیں کوئی فالتو کھانا مل جائے تو وہ اپنے گھونسلے میں اٹھا کر لے آتے ہیں اور جمع کر لیتے ہیں، تاکہ اگر کسی دن انہیں کھانا نہ ملے تو وہ اپنا جمع کیا ہوا کھانا کھا کر بھوک مٹائیں۔ لیکن چڑیا کبھی بھی اپنے گھونسلے میں کھانا جمع نہیں کرتی، پھر چاہے چڑیا کے سامنے جتنا مرضی دانہ پڑا ہو، چڑیا اتنا ہی کھائے گی جس سے اس کی بھوک مٹ جائے۔ جیسے ہی اس کی بھوک مٹ جائے گی وہ اڑ جائے گی۔ پھر جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اپنا توکل مضبوط کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اسے مایوس نہیں ہونے دیتے۔ چڑیا کا کہنا تھا کہ دوسرا راز وہ یہ ہے کہ میں اس لفظ کے بارے میں جانتی ہوں جس لفظ کی برکت سے، جس کی فضیلت سے اللہ نہ صرف انسانوں کو، پرندوں کو، بلکہ اس کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے اس کو رزق عطا فرماتا ہے۔ وہ لفظ یہ ہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ زبان پر کہنا جتنا ہلکا ہے، میزان پر اتنا ہی زیادہ بھاری ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی بھی شخص اگر دن میں 1000 نیکی کیسے کرے؟ جس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے، اس کی 1000 نیکی لکھ دی جائے گی اور 1000 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا، یہ انسان کے اپنے کیے گئے گناہ ہوتے ہیں جو کہ مختلف مصیبتوں اور پریشانیوں کی شکل میں اس کے آگے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے کچھ گناہ رزق کی تنگی کی شکل میں ہمارے سامنے آ جاتے ہیں تو کچھ مصیبتوں، پریشانیوں اور کچھ بیماریوں کی شکل میں۔ چڑیا کا کہنا تھا کہ اگر کسی شخص کو رزق کی تنگی کا سامنا، یا وہ دولت کے حوالے سے پریشان رہتا ہے، یا وہ بہت زیادہ دولت کا مالک بننا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ صرف 2 کام کر لے۔ پہلا کام یہ کہ وہ اپنا توکل اللہ تعالیٰ پر بے حد مضبوط کر لے۔ وہ شخص اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لے کہ جس نے مجھے زندگی دی ہے، ہاتھ پاؤں، صحت اور دیگر نعمتیں دی ہیں، اس نے میری قسمت میں رزق و دولت بھی ضرور لکھی ہوگی۔ اگر اس نے کل کے دن میری زندگی لکھی ہوگی تو میری قسمت میں رزق بھی ضرور لکھا ہوگا۔ جبکہ دوسرے نمبر پر وہ شخص اپنا معمول بنا لے کہ ایک دن میں کم از کم 100 بار سبحان اللہ ضرور پڑھے۔ اگر کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ پر اپنا توکل مضبوط کر لیتا ہے اور ایک دن میں 100 بار سبحان اللہ پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیتا ہے
تو یقین مانے اس کی قسمت اور تقدیر ایسے بدلے گی جیسے بدلنے کا حق بنتا ہے۔ اس کی غربت کب امیری میں بدل جائے گی، اس کی پریشانیاں کب راحت اور خوشی میں بدل جائیں گی، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس شخص کو وہاں سے دولت اور پیسہ ملنا شروع ہو جائے گا، اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اور سب سے بڑھ کر اس کی تمام دعائیں قبول ہونے لگیں گی۔ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو ایسے لوگ جو اپنی دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں اور جو لوگ دولت مند ہونا چاہتے ہیں، رزق کی تنگی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ پیارے بہن بھائیوں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر اپنا ایمان مضبوط کر لیں، توکل مضبوط کر لیں، اور اس کے بعد سبحان اللہ کا ورد ایک دن میں 100 مرتبہ ضرور کیا کریں۔ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے سے 2 منٹ بھی نہیں لگتے، اور یہ 2 منٹ آپ کی